رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وابتلو، اور آزمائش کر لو۔ ابتلو کا روٹ کیا ہے؟ با لام واو، بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمانا۔ آزمائش کے لیے فتن کا لفظ بھی آتا ہے، فاتانون، فتن۔ فتن کہتے ہیں کہ ایسی آزمائش کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسے سورۃ تغابن میں آتا ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ تو فتن وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں پتہ نہ چلے کہ آزمائش ہو رہی ہے ہماری، ہمیں اب آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن بلا جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے، خود کو بھی اور دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری آزمائش ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھا تھا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی سے۔ تو یہ ایسی حوادث کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے ابتلا کا لفظ آتا ہے۔ تو وابتلو، اور آزما لو، یعنی انہیں پتہ چلے اور تمہیں پتہ چلے کہ آزمایا جا رہا ہے، اور آزما لو الیتاما، یتیموں کو۔ یا تا میم اس کا روٹ ہے، اور یتم جو ہے وہ یتیم کہتے ہیں وہ جس کا ابھی بلوغت سے پہلے ہی اس کے باپ جو فوت ہو جائے، تو اس کے لیے ہے۔ تو آزما لو یتیموں کو، اور پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ جب بلوغت ہوتی ہے تو پھر یتیمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور آزما لو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ وہ پہنچ جائیں، با لام اور غین، بلغا کہتے ہیں پہنچنے کو، بلاغ اسی سے ہے، اور بلغ پہنچا دو فعل امر ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچ جائیں النکاح، نکاح کی عمر کو، نون کافا نکاح، نکاح کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ عقدۃ النکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی گرہ، اکٹھا کر کے ان کو باندھ دینا، تو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بتایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو جائے، اور حدیث میں بتایا ہے، حدیث کی روح سے، کہ بلوغت جو ہے وہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس میں جیسے عورتوں کو تو ظاہر ہے لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اسے پیریڈز ماہواری ہو جاتی ہے تو آ جاتی ہے، تو اسی طرح لڑکوں کے لیے جو ہے وہ حدیث کی روح سے احتلام جب انہیں ہوتا ہے، اور خواب میں احتلام ہونا، یا پھر یہ کہ وہ 15 سال کے ہو جائے تو بھی، تو لیکن چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ آزمانا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی 15 سال کا ہو گیا ہے تو اسے سمجھ آ گئی ہے، سمجھدار بھی وہ ہو گیا ہے، تو اس لیے کہا کہ یتیموں کو آزما لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر پر پہنچ جائیں۔ فَإِن، پھر اگر آنستم، پاؤ تم ان میں، حمزہ نون سین اس کا روٹ ہے، اور اگر انس الف کے اوپر پیش کے ساتھ لکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لگاؤ، اور یہی حمزہ نون سین، حمزہ کی نیچے اگر زیر ہوتی ہے یہ انس بن جاتا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان، نظر آنے والی چیز، انسم ولا جان، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے آنسا، تو آنسا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور پانا۔ اب دیکھ لیں کہ عربی کتنی پیاری ہے اور کتنا دھیان سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور یاد کرنا ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش کو۔ تو آنسا پانا، دیکھنا اور پانا۔ تو فرمایا کہ فَإِن، پھر اگر آنس تم، پاؤ تم، منہم ان میں، دیکھو تم ان میں، رشدن، رشدن سمجھداری، سمجھ بوجھ، اہلیت، تو اگر تمہیں ان میں اب سمجھداری لگتی ہے، وہ اس کے اہل لگتے ہیں، فَدْفَعُوا، تو دے دو۔ دال فا عین، دفع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، دینا، اور یہی اگر دافع ہو تو پھر ہٹانا مطلب ہوتا ہے دفاع، اردو میں استعمال کرتے ہیں دال کے زیر کے ساتھ، دفاع کرنا، مدافعت کرنا۔ یہ بھی ہم نے پیچھے ہی ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ تو فرمایا فدفعوا، یہاں دفع کے معنی میں ہے دافع، دفع کے معنی میں ہے کہ دے دو ان کو، الیہم، فدفعوا تو دے دو، الیہم طرف ان کے یا ان کو، اموالہم مال ان کے، یعنی آزمائش کرنی ہے
اور یہاں یہ نہیں کہا کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو نکاح کر دینا، یہاں پہ یہ بتایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے، ظاہر نکاح جو ہے بالغی کا ہوتا ہے، یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جو کچھ لوگ بچوں کے نکاح کر دیتے ہیں اور بچپن میں، اور یہ اس طرح نہیں کرتے، بالغ ہونا جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط ہوتی ہے۔ تو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی یعنی وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر اگر تم ان میں پاؤ کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، ان میں کوئی بھلائی پاؤ، ان میں کوئی اہلیت پاؤ، تو پھر ان کے مال دے دو۔ فرمایا ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ ان کو، اور حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے، حاکز میر مال کی طرف جاری ہے، ولا تاکلوہا اور نہ تم کھاؤ ان کو، اسرافن اسراف کرتے ہوئے۔ اسرفہ کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا۔ تو حد سے بڑھنا کیا ہے؟ یعنی پہلے تو بتایا کہ جب وہ میں ہے رشد دیکھو تو پھر ان کو دینا ہے، لیکن اب تمہیں یہ سمجھ ہے کہ ہاں جب یہ رشد کی عمر کو پہنچ جائیں گے ہمیں ان کو مال واپس کرنا ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال جو ہے وہ اسراف کر کے حد سے بڑھ کے ان کے مال ختم کر دو، کھا لو۔ و بیدارن اور جلدی جلدی، با دال را، بدرا کا مطلب ہے کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے ہی کر دینا، ان کے یکبرو کے وہ بڑے ہو جائیں، کاف بارہ کبر اکبر بڑا، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ مجھے دینا ہے، جب بڑے ہو جائیں گے مال تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیت خراب ہو جائے اور تم کے بچپن میں ہی ان کے مال جو ہے وہ ختم کر دو جلد جلدی۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو غنین غنی، غین نون یا غنا یعنی ایسا امیر اور مالدار جسے کسی بھی مال کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں کسی کی بھی حاجت نہ ہو، تو پھر بتایا کہ اگر کوئی غنی ہے، جس کے پاس بہت مال ہے پہلے سے ہی، کوئی ولی جو ہے وہ غنی ہے، فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے، عفت سے کام لے۔ اور تعفف جو ہوتا ہے اس کا عین فافا اس کا روٹ ہے، اور تعففا کہتے ہیں بچنے کو، اور استعفاف کا مطلب ہوتا ہے بچے رہنا، یعنی اپنے دامن کو پرہیزگاری سے بچا لینا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر ولی جو ہے وہ امیر ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے مال کے کو خرچ کرنے کی، وہ اپنے مال میں سے جب اپنے کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آخرت کے لیے وہ ڈھیروں ڈھیر جمع کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، ومن اور جو کانا ہو فقیرن محتاج، فا قافرا، فقرہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اور فقر کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی، اور فقیر محتاج کے لیے آتا ہے۔ اب ویسے تو محتاج کا مطلب علیحدہ بھی ہوتا ہے، لیکن فقیر کے معنی میں محتاج بھی آ جاتا ہے۔ حالانکہ محتاج کون ہوتا ہے؟ جو فقیر تو اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے مانگ اس سے مانگ، لیکن محتاج وہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت جو ہوتی ہے، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ محتاج وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن دوسروں کو اس کا پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو یہ ضرورت مند ہے۔ تو اور فقیر کون ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس ہوتا بھی بہت ہے لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو ومن اور جو کانا ہو فقیرن، فقیر، لیکن یہاں فقیر جو ہے محتاج کے معنوں میں ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی محتاج ہو فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، فا تو لام کے پر جزم جو ہے وہ چاہیے کے لیے ہے، یا وہ کے لیے ہے، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے، تو چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے۔ ایک بخاری کی میں آپ سے حضرت عائشہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اگر کوئی ولی ندار ہے اور حاجت مند ہے تو وہ مناسب طور پر یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت جو ہے اس میں فساد نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی، اس میں آپ نے کسی کو کہا تھا کہ تم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن وہی شرط ہے کہ نیت جو ہے وہ فساد کی نہ ہو۔ تو اگر ولی امیر ہے تو وہ چاہیے کہ اس کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور اس سے خود اپنے مال سے اس کی پرورش کرے، اور
اور اگر کوئی محتاج ہے تو پھر اس کے مال کو خرچ کر سکتا ہے، یا پھر اپنے یتیم کو پالنے کا اور اس کی کچھ لوگوں کو گواہ بنا کے اس کو پالنے کا، اس کا دھیان رکھنے کا، اس کی خدمت کرنے کا معاوضہ بھی لے سکتا ہے، لیکن کیسے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، وہی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا عین رافع، رفع کا مطلب جو ہے پہچاننا ہوتا ہے، اور معروف کے لیے بھلائی کا لفظ بھی آتا ہے، نیکی کا لفظ بھی آتا ہے۔ اور معروف چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو جانی پہچانی ہو، اور منکر کون سی ہوتی ہے؟ اس کا اپوزٹ منکر ہے، جو طبیعت جانی پہچانی چیزیں نہیں ہوتی وہ۔ تو اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ فرمایا فائزہ پھر جب دفع تم دے دو تم، دال فائن وہی روٹ ہے، الیہم ان کی طرف، اموالہم مال ان کے، فاشہدو تو گواہ بنا لو، شین ہا دال، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، شاہد حاضر کو بھی کہتے ہیں، گواہ کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر جو حاضر ہوگا وہ گواہ دے گا، تو یہاں گواہی دے گا۔ اشہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، تو فاشہدو تو گواہ بنا لو، فعل امر ہے یہ، تو گواہ بنا لو علیہم ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب ان کے مال واپس کرو تو پھر ایسے خود سے واپس نہیں کر دینے، گواہوں کی موجودگی میں واپس کرنے ہیں، اور کئی جگہ پہ آتا ہے کہ 2 گواہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو گواہ بنا لو علیہم اس پہ کہ میں ان کا مال ان کو واپس کروں، کہ ایسا نہیں کہ بعد میں لینے کے بعد بھی وہ بعد میں لوگوں کو لے آئے اور کہے کہ اس نے میرا مال نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اللہ تعالیٰ ہیں، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم جو ہے وہ اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، حسیبہ حساب لینے والا۔ تو پھر یہ بات بھی دونوں کے لیے ہے کہ اگر تم یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرو گے، اس کا مال تم نے چھپا لیا، اس کا مال تم نے بڑے ہونے پہ دینا ہے تو وہ سوچ کے جلدی جلدی ضائع کر دیا، اور اس بات کی گواہی کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی قاضی تمہاری خیانت کو نہیں پکڑ سکا، تو یہ مت سمجھنا کہ عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ تمہاری ہر خیانت کا اسے علم ہے، وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا اور پورا کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی اللہ حساب لینے والا۔